ربکم الذی یزجی لکم الفلک. پھر آگے اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کی باتوں میں آتے ہو، اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھو. ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک، جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو. کیسے سمندروں کے ذریعے تمہیں وہ روزی پہنچاتا ہے. انہ کان بکم رحیما، واقعی وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب جب سمندر کی بات آئی، سمندر کی روزی کی بات آئی، تو اللہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی حالت دیکھو، جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، طوفان آ گیا، بھنور کا شکار ہو گئے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب غائب ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے. یعنی اللہ پھر تمہیں یاد آتا ہے. اس وقت تمہارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت اور یہ ہمارے معبود ہماری مدد نہیں کر سکتے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو تم دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو، دوبارہ اعراض کرتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ناشکرا. تو یہ ایک مثال ہے. اس مثال میں ہر وہ شخص داخل ہے جب کوئی مصیبت تھی تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور جب اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی تو وہ اللہ کو بھول گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں تم سے جب مصیبت ختم ہوتی ہے اور اس وقت تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں خشکی میں نہیں دھسا سکتا؟ زمین میں، سمندر میں تمہیں ڈر تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کو پکار کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور خشکی پہ آ کے تم اللہ کو بھول گئے. تو آفا امین تم، تو کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ خشکی کی جانب میں تمہیں دھسا دے. زمین میں زلزلے بھی تو آ سکتے ہیں. او یرسل علیکم حاصبا، یا خشکی میں تمہارے اوپر کوئی پتھروں کا طوفان بھیج دے جیسے اس نے پچھلی امتوں پر بھیجا ہے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار اور دوست نہیں پاؤ گے. ام امین تم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تمہیں دوبارہ اعادہ کر کے دوبارہ سمندر میں لے جائے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑی شدید بیماری تھی، اللہ کو بہت یاد کیا، اللہ سے بڑے وعدے کر لیے اس نے کہ اب میں ایسا کروں گا، میں اچھا بنوں گا، اور جب اللہ نے ٹھیک کر دیا تو دوبارہ بدماشیوں پہ آ گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے یقین ہو گیا کہ دوبارہ یہ بیماری نہیں آ سکتی، دوبارہ وہ مصیبت نہیں آ سکتی؟ تو جب تم سمندر میں تھے اور طوفان کے خوف سے تم اللہ کو پکار رہے تھے، اب جب خشکی میں آ گئے ہو تو کیا اس بات کا امکان ختم ہو گیا کہ دوبارہ سمندر کا کبھی سفر نہیں ہوگا؟ عین ممکن ہے اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، کسی بھی کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے تمہیں سمندر میں جانا پڑے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر وہ بھیج دے تم پر ہوا کا بہت بڑا طوفان. فَيُغْرِقَكُمْ، پھر تمہیں غرق کر دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا. کہ پہلی دفعہ خشکی پہ آنے کے بعد جب تم اللہ کو بھولے تو یہ کفر تھا، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ لے جائے. تو یہ آیت بھی ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے وعدے کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت اس سے دور ہو جائے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ اسے بھی ڈرا رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ تمہیں اس مصیبت میں ڈال سکتے ہیں. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اس پر تم ہمارے خلاف کسی کو بھی تبیع نہیں پاؤ گے، کوئی ایسا مددگار نہیں جو ہمارے بعد آئے تمہاری مدد کرے. اب چونکہ اس میں اللہ نے خشکی کے اور سمندر کے سفر کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہیں سمندروں کا بھی سفر کراتے ہیں، خشکی میں بھی تم سوار ہوتے ہو، تو آگے اللہ انسان کی اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی. کیسے عزت دی ہے؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سوار کیا اور سمندروں میں بھی سوار کیا، یعنی خشکی کو بھی ان کے تابع بنا دیا اور سمندروں کو بھی. اب دیکھیں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نا، وہ بس ترقی کی رٹ لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جن وسائل کو استعمال کر کے ترقی کی جا رہی ہے، یہ سارے وسائل خدا نے انسانوں کے تابع کیے ہیں. آپ دنیا میں سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، تو یہ تو انسان کو اللہ نے قابل بنایا ہے. جس مخلوق کو قابل نہیں بنایا وہ 1000 سال پہلے جہاں کھڑی ہوئی تھی آج بھی وہیں ہے. وہ
شیر، چیتے، لومڑی، بلی، کتے، یہ ساری مخلوق ایسی ہے، یہ بھی اسی زمین میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے خشکی اور سمندر کو مسخر نہیں کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے کہ خشکی کا سوار بھی بنایا اور سمندر کا سوار بھی بنایا، یعنی پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق میں ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہے۔ یہاں بھی رزق کا ترجمہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے تمام ضروری لوازمات۔ اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں وہ بھی بڑے عالی شان ہیں، یعنی انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں۔ حسن و جمال بھی رزق کا حصہ ہے، رزق میں داخل ہے، لہذا حسن و جمال میں انسان کو سب سے اعلیٰ مقام دیا، اور اللہ نے آپ کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اس میں بھی اللہ نے آپ کو جانوروں پہ فضیلت دی، جیسا انسان سوچتا ہے ویسے جانور نہیں سوچ سکتے۔ پھر جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے دی ہیں، جتنی نفیس اور بہترین اور شاندار خوراک انسان کی اور جتنی لذیذ اتنی جانوروں کی نہیں ہے، کسی جانور کو اللہ نے ایسا پروٹوکول نہیں دیا۔ اسی طرح جو لذتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، جسمانی لذتیں، وہ لذتیں بھی انسانوں کے لیے جانوروں کی نسبت بہت اعلیٰ نوعیت کی لذتیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں بطور رزق دی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ممن خلقنا، وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے بہت سوں پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، تفضیلا، بہت زیادہ فضیلت۔